बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च है और दिन है सोमवार का। आज वैसे ये वो दिन है 18 मार्च जब पिछले बरस 2023 में ये बहुत हंगामा खेज दिन था और इमरान खान साहब के ऊपर पूरा हमला हुआ था 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर। और मैं इस हवाले से मैंने दो वीडियोज़ जो हैं वो ट्वीट की हैं जो मेरी पिछले साल की थी, जिनमें एक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि तसादुम शुरू कैसे हुआ था और एक में मैंने वो सारे मनाजिर दिखाए थे तसादुम के, और वो बड़ी तफसीली वीडियो थी, दोनों मैंने ट्वीट भी किए हैं। और उस दिन इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले दिन बताया था कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा था। और वो बड़ी इमरान खान साहब की खुशकिस्मती थी कि उस दिन इमरान खान साहब वहाँ से बच गए थे। और क्रेडिट इमरान खान साहब के कारकुनान को जाता है कि उन्होंने जिस तरह से इमरान खान साहब को उस दिन दिफा किया था और तहफ़्फ़ुज़ किया था। तो ये बहरहाल वो दिन है 18 मार्च का। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये वही दिन है जिस दिन एक वाक़या हुआ था। वो जो शेलिंग कर रही थी पुलिस, और मैंने उनको रोका था और बाद में मेरे ऊपर एफआईआर, उसी एफआईआर में मुझे नामज़द करके और मुझे गिरफ़्तार किया गया था। बहाना तो ये था, लेकिन असल वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने खिताब में, या मेरे एक क्लिप जो मैंने बनाया था, वीडियो क्लिप, वो चलाया था और उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मैंने वो क्लिप क्यों बनाया, और वही क्लिप फिर इमरान खान साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने खिताब में चलाया था। खैर, अब बात करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि अली मीन गंडापुर जो है वो मैनेज हो गया है, वो लेट गया है, वो सरेंडर कर गया है, क्योंकि अली मीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस हुआ है, तो अपनी सीट बचाने के लिए जो है वो ये सारा कुछ कर रहा है और कंप्रोमाइज़्ड है और कंप्रोमाइज़ कर चुका है। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास और इदराक है कि वज़ीर आला KPK को वज़ीर आज़म से मिलना पड़ेगा। कई आम फोरम्स के वो मेंबर हैं, नहीं जाएंगे तो मसाइल होंगे, इसलिए वो मिलेंगे शहबाज शरीफ साहब से। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात पे बहरहाल इज़हार नाराज़गी किया कि अली मीन गंडापुर साहब को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, और अगर वो बनी भी हैं तो वो जारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो जारी की। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। और जब आप अली मीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो PTI के वज़ीर आला हैं। मतलब आप को यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे का वज़ीर आला या पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन इस तरह की बातें कर सकता है। यानी वो बातें जो अब हमारे मतलब वहमो गुमान में भी नहीं रही, जो हम समझते हैं कि नहीं ये तो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, अली अमीन गंडापुर साहब वो तमाम बातें कह रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि PTI अभी तक उन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पा रही, जितने बड़े बड़े वो ऐलानात कर रहे हैं, जितने वो खुल के बात कर रहे हैं। और एक तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनकी गुफ्तगू से नज़र आ रहा है कि उन्होंने जारहाना इनिंग्स खेलने का फैसला किया है सूबे के हकूक़ के हवाले से। और ख़ास तौर पे बिजली और जो गैस की कीमतों का मामला है, बिजली और गैस का मामला, जो चीज़ें KPK प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ बहुत सख्त है और उस पे वो कोई नरमी दिखाने नहीं जा रहे। उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो अली मीन गंडापुर साहब की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हर चीज़ में सियासत नहीं करनी चाहिए। ख़त गुर्बत से नीचे जितने भी लोग हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से इमदाद देंगे, किसी को लाइने में लगाकर उसकी तज़लील नहीं की जाएगी। यानी वो काम नहीं होगा जो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, लोगों की तज़लील करके। नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ कल जेल में गई, वहाँ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इन सारों की तस्वीरें जो हैं वो लगवा दी गई। अली मीन गंडापुर कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि गरीबों को लाइनों में लगाकर उनकी तज़लील की जाए। हम उनको आवाम के टैक्स के पैसों से ही पैसे दे रहे हैं, इसलिए उनको बाइज़्ज़त तरीके से इमदाद फराहम की जाएगी। हम फूड सिक्योरिटी पर काम करने जा रहे हैं ताकि पैदावार बढ़ाकर अशिया की सप्लाई बढ़ाई जाए। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे जो हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन जाए। देखें, मैंने आपको कहा ना कि ऐसी ऐसी वो चीज़ें कर रहे हैं जो असल में चीज़ें हैं, वो ड्रामे नहीं कर रहे। जैसे मरियम नवाज साहब टिकटॉक बनाने के लिए कभी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। उनको ड्रेसिंग का भी होता है कि मेरी ड्रेसिंग ये होनी चाहिए, फिर कैमरे का एंगल ये होना चाहिए, फिर तस्वीर के ऊपर फिल्टर ये होना चाहिए, ड्रामेबाजियाँ, अदाकारियाँ, ये सारी चीज़ें। अली मीन गंडापुर नहीं, अली अमीन गंडापुर क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो हमें जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट हैं, जो जो चीज़ें यहाँ पे काश्त होती हैं KPK में, उनकी हमें पैदावार बढ़ानी होगी, उनकी काश्त बढ़ानी होगी ताकि सप्लाई ज़्यादा हो। ताकि क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का मसला होता है। माह रमज़ान में क्या होता है, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट भी किया हुआ था कि माह रमज़ान में ये होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो रेट ऊपर चले जाते हैं। यानी ये सारा कसूर इनका भी नहीं है, ये जो पीछे पड़ जाते हैं हम रेडी वालों के, दुकान वालों के, कि जनाब ये जो है कैसे मुसलमान हैं, इन्होंने महंगाई कर दी। भाई जो पीछे से उनको कीमतें मिलेंगी उन्होंने उसी पे देनी है। तो इसकी एक वजह यह भी है कि डिमांड एंड सप्लाई, तो इसलिए आपको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। यानी आप देखें कि मतलब ये वो नुकता है। इससे पहले क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर भी इमरान खान ने सबसे पहले काम शुरू किया।
اور ان کو تو آج تک سمجھ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے باقی پولیٹیشنز کو کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج، لیکن عمران خان نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وقتی طور پر لوگوں کو نقد امداد ضرور دے رہے ہیں لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں، ہم لوگوں کو ہنر سکھا کر انہیں پاؤں پر کھڑا کر کے مستقل طور پر روزگار دیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے ایسے پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں، جس کو وہ اس کے اوپر پالیسیز بنانے جا رہے ہیں، ان کو حل کرنے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وقتی طور پہ امداد دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو ہنر سکھائیں گے، اسکل سکھائیں گے، ان کو ان کے گھروں میں کوئی ایسا کام شروع کر کے دیں گے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم ان کو جو ہے وہ 10,000 کبھی دے رہے ہوں، کبھی 6,000 دے رہے ہوں، کبھی 2,000 دے رہے ہوں۔ نہیں، ان کا ہم ایسا کاروبار شروع کر کے دیں گے اپنا کام تاکہ وہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر یہ الزام لگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھینس کے حوالے سے اور گائے کے حوالے سے، تو اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آپ لوگ 6-6 7-7 لاکھ درجہ چہارم کی نوکری کے لیے، سرکاری نوکری کے لیے رشوت دیتے ہیں، 6-7 لاکھ روپیہ، اور 20-21 ہزار اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی آپ 6-7 لاکھ کی کوئی گائے کیوں نہیں لے لیتے، کوئی بھینس کیوں نہیں لے لیتے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا آپ حلال طریقے سے روزگار کما سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کما سکتے ہیں جو آپ نے رشوت دینی ہے اور آپ نے جہنم خریدنی ہے۔ مطلب اتنی زبردست ان کی گفتگو، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے سے موجود جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ان کی پینشن کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم نئی بھرتیاں کیسے کریں؟ تو پرائیویٹ شعبے میں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر کے صوبے کے غریب عوام کو غربت سے نکالیں گے۔ اب آ جائیں اس بات پر جو میں کہہ رہا تھا نا کہ انہوں نے اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف کو 2 ٹوک بتایا ہے کہ میرے صوبے کے عوام کا حق آپ کو دینا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق انکاری ہو جائے۔ میں شہباز شریف سے امداد یا بھیک نہیں مانگ رہا، اپنے صوبے کے عوام کا حق مانگ رہا ہوں۔ کے پی کے سستی بجلی بنا کر دے رہا ہے اور وہ سستی بجلی ہمیں مہنگی بیچی جا رہی ہے، یہ تو پھر مذاق ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم سستی گیس اور بجلی دیں اور آپ ہمیں ہمارا جائز حق بھی نہ دیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر میں اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے صوبے کا حق نہیں لے سکتا تو مجھے پھر اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ جتنا بڑا عہدہ ہو اتنی بڑی ذمہ داری اور کڑا احتساب بھی ہوتا ہے۔ اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کی جنگ نہ لڑ سکا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پورے پاکستان کو کہتا ہوں کہ اپنے چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے، اپنا چوری شدہ مینڈیٹ واپس لینے کے لیے جدوجہد کریں۔ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمیشہ آپ غلام رہیں گے۔ عمران خان کو پریشانی یہ ہے کہ جن کو مسلط کیا گیا ہے یہ ملک کو اس بحران میں دھکیل دیں گے جہاں سے پوری قوم اس بحران سے ملک کو نکالنا بھی چاہے تو شاید ہم نہ نکال سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کینسر ہوتا ہے، جب وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے تو اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ مسلط شدہ ٹولہ جو ہے یہ خدا نخواستہ ملک کو سطح پر نہ لے جائے جہاں سے بحران سے ملک کو نکالنا ممکن نہ رہے۔ امریکہ میں ایک سماعت ہونے جا رہی ہے، ڈونلڈ لو کی حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ وہ کانگریشنل ہیئرنگ کی بات کر رہے ہیں جو 20 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ وہ چیز ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت ایکسٹریم ہے، بہت سخت چیز ہے، اس پہ پاکستان کے ادارے بہت کنسرنڈ ہیں اور اس کو پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے غداری ہے، کہ پاکستان پہ آپ پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اس ہیئرنگ کا، کانگریشنل ہیئرنگ کا حوالہ دے رہے ہیں، یعنی وہ بالکل وہ اپنے صوبے کے مسائل کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کے سلوشن کی بات کر رہے ہیں، عوام کو میسج بھی دے رہے ہیں، اور آگے ایک بڑی انہوں نے زبردست اپنی، ان کو جو الیکشن کمیشن میں کیس ہے وہ بڑی حیران کن ہے، اس کے اوپر بھی ان کا موقف۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو ضرور بے نقاب کرے گا جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کر کے عوام پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا۔ یہ آ گئی وہ بات، ان کو نوٹس ہوا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف یہ ایک سازش ہے، ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر ان کا حیران کن رد عمل ہے۔ مطلب وہ بتا سکتے تھے کہ میں کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا، میں خوش ہوں کہ آؤ کرو میرا احتساب۔ اگر میں احتساب پر اعتراض کروں گا تو پھر ملک میں احتساب ہوگا ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے احتساب سے بھاگیں گے تو کسی اور کا احتساب کیسے کریں گے؟ آؤ کرو میرا احتساب، میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویل ڈن، آؤ۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میری والدہ مرحومہ کے خلاف بھی انکوائری کی گئی، میری بہنوں، بیٹیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے خلاف بھی انکوائری کی گئی۔ جب کچھ نہ ملا تو ایک من گھڑت کیس بنا دیا گیا، میرے خلاف اور تو کچھ نہ نکلا۔ کیس یہ بنایا گیا کہ میں نے اپنی اراضی بیچی، اس پر تو مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے تھا، اور چیئرمین نیب کو پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ اس ملک میں ایسے بھی سیاستدان ہیں جو سیاست میں زمینیں بنانے کے بجائے اپنے باپ دادا کی اراضی بیچ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے، وہ آج کل اپنی ہر پریس کانفرنس میں اپنے صوبے کے عوام کو 3 باتیں کہہ رہے ہیں، جس میں سے انہوں نے دوبارہ کہا کہ آپ رشوت دینا چھوڑ دیں، لینے والے ختم ہو جائیں گے، جو رشوت مانگے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چپڑاسی بڑھتی ہونے کے لیے 7 لاکھ دینے کے بجائے اسی 7 لاکھ سے کوئی حلال کاروبار کرے، رشوت دے کر معمولی سی تنخواہ کے بدلے جہنمی کیوں بنتے ہو؟ پوری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی بلکہ رشوت مانگنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے تو کرپشن اسی وقت ختم ہو جائے گی، نیب اور دیگر اداروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قومیں میں سے نہیں ہم سے بنتی ہیں،
یہ نہ سوچیں کہ میں رشوت دے کر اپنا کام کروا لوں، بلکہ فیصلہ کریں کہ ہم رشوت نہیں دیں گے، جو بھی میرٹ پر ہے اسی کا کام۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی نوکری ہے، میں پیسے دے کے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو اپنی ملازمت لے لوں، اپنی نوکری لے لوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فیصلہ کریں کہ ہم نے بحیثیت قوم اب کرپشن نہیں کرنے دینی، نہ ہونے دینی ہے، نہ ہم نے رشوت دینی ہے نہ لینی ہے یہ، اور جو رشوت مانگے اس کے خلاف کھڑے ہونے ہیں۔ ہر پریس کانفرنس میں پیغام دے رہا ہوں کہ رشوت مت دو، بلکہ رشوت مانگنے والے کو ہاتھ ڈالو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رشوت لینے والا جہنمی ہے، تو کیا ایک جہنمی آپ سے زیادہ بہادر اور طاقتور ہے؟ کیا آپ اسے روک نہیں سکتے؟ سرکاری تعمیرات پر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی؟ کھڑے ہو کر پہرا دیں، جہاں ناقص تعمیرات ہو رہی ہوں اس کام کو روکیں اور مجھے اطلاع دیں۔ بطور وزیر اعلیٰ میرا KPK کے عوام سے گلہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ہونے والے کاموں پر پہرا نہیں دیتے، چیک نہیں کرتے۔ اگر 600 مقامات پر تعمیرات ہو رہی ہیں تو کیا میں نے ان 600 جگہوں پر نظر رکھنی ہے؟ یہ آپ کا کام ہے۔ غلط کام کرنے والوں کو پکڑیں اور مجھے بتائیں، اس کے بعد بھی اس غلط کام کرنے والے کو سپورٹ کروں تو مجھ سے بے شک گلہ کریں۔ بہت 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 امپورٹنٹ، مطلب زبردست کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں، صوبے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وفاق سے اپنا حق لینے کی بات کر رہے ہیں، مینڈیٹ چوری کی بات کر رہے ہیں، امریکی سازش کی بات کر رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو عمران خان کا بیانیہ ہے، جو عمران خان کی سوچ ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں اور بالکل کوئی کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہے صورتحال۔ آپ دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔